ہے، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، لیکن کہ اللہ یہاں خبر دے رہا ہے انن نابا العظیم، بڑی خبر کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ الذی، اور وہ چیز ایسی ہے جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے ہیں؟ 2 قول ہیں، مؤمن بہ و کافر، کچھ اس بڑی چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ اس کا انکار کرتے ہیں۔ کلا، جان لیں گے، ثم، یقیناً وہ جان لیں گے، سوال، یقیناً وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر یقیناً وہ جان لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں، علم، نجعل الارض مہادا، کیا نہیں ہم نے بنا دیا زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں جوڑا جوڑا، وجعل، ہم نے بنا دیا ہے تمہاری نیند کو باعث آرام، تم ہوئے آؤ تو رات کو تمہارے لیے نیند بنا دی، وجعل، ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش، ہر لحاظ سے یہ رات پردہ پوش ہے، بنایا دن کو روزی کمانے کے لیے۔ یہ جتنی چیزیں اب آ رہی ہیں پورے قرآن میں ان کا تذکرہ تفصیل سے ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں صرف یاد دلا رہا ہے وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر سَبْعًا 7 شِدَادًا مضبوط، وَجَعَلْنَا، ہم نے بنایا چراغ نہایت روشن والا۔ چراغ سے مراد کیا ہے؟ الشمس، سورج، المنیراتا، جو روشن کرتا ہے، علی جمیع العالم، پورے جہان کو، پورے جہان کو جو روشن کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے برسایا بادلوں سے موسلا دھار پانی، کیوں؟ ہم اگائیں اس کے ذریعے اناج اور سبزی، تھوڑا سا لمبا، نیز گھنے باغات ہیں، ان شک فیصلے کا دن ہے ایک معین وقت، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا سور تو تم چلے آؤ گے فوج در فوج، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو وہ بن کر رہ جائے گا دروازے دروازے۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ قرآن ہے، اس پر فرمان ہے، فرمایا قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور ہر ایک سور کے درمیان، دونوں سوروں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب فنا ہو جائیں گے، پھر قبروں سے اٹھ کے معاشر کی طرف چل پڑیں گے۔ اب حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ نا آسمان سے ایک پانی نازل کرے گا، لوگ ایسے اگیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، ایسے لوگ اگیں گے۔ فرمایا انسان کی قبر میں ہر چیز یبلا، مٹی مٹی ہو جاتی ہے، الا عظما واحدہ، ایک ہڈی اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہو عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی ہے، ومنها یرکب الخلق یوم القیامہ، اسی ہڈی سے قیامت کے دن دوبارہ مخلوق کو پیدا کیا جائے گا۔ یہ حدیث بات قت دی جائے گی پہاڑوں کو تو وہ بن جائیں گے سراب، ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ہے ایک گھات، للطاغین کا ٹھکانہ۔ یہ مرصاد کا معنی ہے در حقیقت جہنم ہے، مرصاد کا لفظی معنی انتظار میں ہے، جہنم انتظار میں ہے ان لوگوں کے جو جہنم میں جائیں گے، سرکشوں کا یہ ٹھکانہ ہے، لابسینہ، اس میں عرصہ دراز۔ یہ جو لفظ احقاب ہے یہ جمع ہے حقب کی جمع ہے۔ اس پر پھر اقوال مختلف ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب نے ہلال حجری کو فرمایا ما تجدون الحقب فی کتاب اللہ المنزل، کہ یہ جو کتاب اللہ میں آیا ہے احقاب، اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا ناجدہ ثمانین سنتن، 80 سال، یہ احقاب کہتے ہیں، 80 سال وہاں رہیں گے۔ اچھا پھر 80 سال میں سے ہر ایک کی تفسیر سنیں، کہتے ہیں ہر سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ہر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، اور ہر دن 1000 سال کا ہوگا۔ یہ جو ہے نا لابسین فیہا احقابا، پڑے رہیں گے اس میں عرصہ دراز، ہر ایک دن 1000 سال کا ہوگا،
ایسے 80 سال رہنا پڑے گا. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی، الا جز کھولتے پانی اور گرم پیپ کے، یہ چکھیں گے. جزاء پوری ہوگی. انہم یہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے حساب کی. یہ جو مشرک ہیں یہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ ہم نے حساب دینا ہے. وَكَذَّبُوا جٹلایا ہماری آیتوں کو سختی سے. وَكُلَّ چیز کو ہم نے گن کر رکھ لیا تھا. کس میں؟ نامہ اعمال میں. فَذُوقُوا مزہ چکھو، پس ہرگز نہیں ہم زیادہ کریں گے تم پر مگر عذاب. حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنمیوں کے لیے اس آیت سے سخت آیت نہیں ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ان للمتقین مفازا، بے شک متقین پرہیزگاروں کے لیے مفاز، فوز، کامیابی ہے. حدائق و اعنابا، باغات اور انگوروں کی بیلیں. وکواعب اترابا، اور جواں سال ہم عمر لڑکیاں. وکأسن دہاقا، اور جام چھلکتا ہوا. لا یسمع، ہاں کوئی بیہودہ بات اور نہ جھوٹ. جنت کی صفت، جنت کی شان. جزاء اللہ، آپ کے رب کی طرف سے انعام کافی ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں کا پروردگار اور زمین کا. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان. الرحمن، بے حد مہربان. لا یملکون، نہ انہیں طاقت ہوگی. منہ، اس سے. خطابا، کہ کر سکیں بات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پڑھیے جی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے پرے باندھ کر، صفیں باندھ کر. لا یتکلمون، کوئی نہ بول سکے گا. الا من اذن لہ الرحمن، بجز اس کے اذن دے گا جس کو رحمان، اور پھر جس کو رحمان اذن دے گا. وقال صوابا، وہ بات کرے ٹھیک. صوابا کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ، حق. صوابا کی تفسیر ہے حق کہے گا. اب یہ یہاں تک آیت پڑھ کر لا یتکلمون، وہاں کوئی بول نہ سکے گا. ساتھ ہی پڑھی ہے الا من اذن لہ الرحمن. اس کو چھپا دینا قرآن سے خیانت ہے. پورے قرآن میں جہاں کہیں شفاعت کی نفی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذاتی اذن ہے، اور جس کو عطا ہوگا وہ اللہ کے اذن سے عطا ہوگا. جس کو شفیع بنایا جائے گا اللہ خود بنائے گا. تم بھی کرو، تم بھی کرو، تم بھی کرو. وہ کون ہے؟ الا من اذن لہ الرحمن. آیت الکرسی میں نہیں آتا من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں تک آگے ہے الا باذنہ، سورہ بقرہ. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو روح لفظ آیا ہے جس دن کھڑے ہوں گے روح، یہ روح سے مراد کیا ہے؟ اس پر 5 قول ہیں. پہلا قول ہے ارواح بنی آدم، بنی آدم کی روحیں کھڑی ہوں گی. دوسرا کہتے ہیں خالق من خلق اللہ، یہ ایک اللہ کی مخلوق میں سے مخلوق ہوگی جس کو شکلیں بنی آدم کی دی ہوئی ہوں گی. دوسرا وہ ہے. اور تیسرا ہے کہتے ہیں ہوا جبرائیل ہے. اور چوتھا ہے انہ القرآن، قرآن بھی ہے. اور پانچواں ہے مالکم من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت. اتنی جماعت جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے رب کے سامنے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، لیکن اذن نہیں ہوگا کسی کو، جس کو رب اذن دے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ایک ایسا فرشتہ ہے اگر اسے کہا جائے کہ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک لقمے میں نگل جا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے وہ نگل جائے گا. اب سننا، یہ جو بات سنا رہا ہوں، 7 آسمان اور 7 زمینیں، اس کو کہا جائے ایک لقمہ کر، وہ کر لے گا. لیکن اس کی تسبیح کیا ہے؟ سبحانک حیث کنت، سبحانک حیث کنت، یا اللہ تو پاک ہے تو جہاں بھی ہے. سبحانک حیث کنت، تو پاک ہے تو جہاں بھی ہے. حیث کنت کا معنی یہ ہے، یہ اس فرشتے کی تسبیح ہے جو اتنا کر سکتا ہے. وقال ثوابا حقا، حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پڑھیے. کل یوم الحق، یہ دن برحق ہے، سو جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے جوار رحمت میں ٹھکانہ.
نے ڈرایا ہے تمہیں عذاب سے، کون سا عذاب؟ قریباً جلد آنے والے، یوم ینظر المرء، اس دن دیکھ لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کاش میں ہوتا خاک، آج حساب نہ دینا ہوتا۔ یہ کافر کب کہے گا؟ یہ کافر اس وقت کہے گا جب دیکھا جائے گا کہ اس بکری سے قصاص لیا جا رہا ہے جس بکری کے سینگ تھے، اور دنیا میں اس نے اس بکری کو مارا تھا جس کے سینگ نہیں تھے۔ قیامت کے دن اللہ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا فرما کر فرمائے گا اب تو جا اس کو مار۔ جب کافر یہ منظر دیکھے گا اس وقت کہے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ یہاں تو عدل کا نظام اتنا ہے تو اس وقت کہے گا کاش میں ایک حیوان ہوتا، میں ایک مٹی ہوتا، فارجع الی التراب، مٹی میں ہی چلا جاتا۔ یہ ہے کافر کی خواہش۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو